کہانی ہے ایک ایسی محبت کی جو وقت کی دیواریں نہ گرا سکی، دل کے کمرے میں ہمیشہ زندہ رہی۔ فرحان اور عالیہ۔ فرحان اور عالیہ جیسے لوگ شاید دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ان کی محبت ایک یاد بن کر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ گاؤں نور پور کی مٹی میں وہ سادگی تھی جو آنکھوں کو سکون دے اور دل کو ماضی کی گلیوں میں لے جائے۔ وہیں ایک کچا سا راستہ تھا جو کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی کی صورت گاؤں کے پرانے کنویں تک جاتا تھا۔ اس کنویں کے پاس ہر شام فرحان بیٹھا کرتا تھا۔ فرحان ایک غریب کسان کا بیٹا، مگر خواب امیروں جیسے۔ خاموش طبیعت، آنکھوں میں کچھ کہے بغیر سب کہہ جانے والا درد، اور دل میں ایک ایسی محبت جو کبھی زبان پر نہ آ سکی۔ یہ وہ دن تھے جب فرحان کی زندگی میں عالیہ آئی تھی۔ عالیہ گاؤں کے ذمہ دار کی بیٹی، نرم لہجہ، سادہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک ایسی روشنی جو شام کی سورج کو بھی شرما دے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے آیا کرتی تھی، اور فرحان کنویں کی دوسری طرف خاموشی سے بیٹھ کر اسے دیکھتا۔ اس نے کبھی عالیہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا اس کا اور عالیہ کا ساتھ ممکن نہیں، مگر محبت کب حالات کی پرواہ کرتی ہے۔ ایک دن جب گاؤں میں میلہ لگا تھا، سب لوگ چوپال میں جمع تھے۔ فرحان نے ہمت کی اور عالیہ کے قریب جا کر ایک پرچی تھما دی۔ صرف 2 لفظ لکھے تھے، کیا تم کبھی میری ہو سکتی ہو؟ عالیہ نے پرچی پڑھی، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مسکرا دی۔ اس دن کے بعد وہ خاموشی مسکراہٹ ایک نئے رشتے کی شروعات بن گئی۔ دونوں اکثر کنویں پر ملتے، چھپ چھپ کر، دور سے چند لمحے، چند مسکراہٹیں اور دل کی بہت ساری باتیں خطوں کے ذریعے۔ فرحان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی اردو اور محبت کی خوشبو ہوتی، اور عالیہ کے جواب میں خوابوں کی روشنی۔ ان خطوں نے وہ باتیں کہہ دی جو زبان نہیں کہہ سکی، مگر ہر محبت کے مقدمے میں ایک امتحان لکھا ہوتا ہے۔ فرحان کنویں پر بیٹھا انتظار کرتا رہا، مگر عالیہ نہ آئی۔ اگلے دن گاؤں میں بھر میں یہ خبر پھیل گئی کہ عالیہ کی شادی طے ہو گئی ہے، شہر کے ایک رئیس زمیندار کے بیٹے سے۔ فرحان کے ہاتھ میں ایک خط تھا جسے وہ عالیہ کو دینا چاہتا تھا، آخری بار، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس نے وہ خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لکھا تھا، عالیہ، اگر تم کسی اور کی ہو گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا، مگر تمہیں دعا دوں گا، تمہاری خوشی میری عبادت ہے۔ شادی کے دن فرحان دور ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ بارات گزری، ڈھول بجے، اور عالیہ کا چہرہ پردے کے پیچھے آنکھوں کی نمی میں چھپا رہا۔ وقت گزرا، گاؤں بدلتا گیا۔ عالیہ کی شادی کے کچھ سال بعد خبر آئی کہ وہ بیماری سے دنیا چھوڑ گئی۔ کچھ نے کہا وہ بیمار تھی اور کچھ نے کہا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ فرحان نے شادی نہیں کی۔ وہ روز کنویں پر آتا، وہی جگہ، وہی انتظار، اس کے ہاتھ میں وہی خط ہوتا جو کبھی بھیجا نہ جا سکا۔ وہ خط اب بھی فرحان کی جیب میں تھا، پرانا ہو چکا تھا، مگر جذبات وہی تھے۔ ایک دن گاؤں کے بچے کنویں کے پاس کھیلتے فرحان کے پاس آئے، اور ایک نے پوچھا، چاچا آپ ہر دن یہاں کیوں آتے ہیں؟ فرحان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، یہ جگہ میرے دل کا دروازہ ہے، جسے ایک بار کسی نے کھولا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسی رات فرحان نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ صبح جب لوگ کنویں کے پاس پہنچے، فرحان وہاں خاموش، پرسکون اور مسکراتا ہوا ملا، جیسے وہ کسی خواب میں عالیہ سے ملنے جا رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں وہی پرانا خط تھا جس پر اب صرف ایک نیا جملہ لکھا گیا تھا، عالیہ اب میں آ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔